دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں جناب حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا اہل قبور سے خطاب۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جناب امیر المومنین قبرستان سے گزرے اور آپ کے کچھ ساتھی صحابی بھی ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا دیکھو آج کچھ قبروں والوں سے بھی بات کر لیتے ہیں، ان سے بھی حالات کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں۔ لہذا آپ مخاطب ہوئے اہل قبور سے۔ پہلے تو کہا اے قبروں میں سونے والے بوڑھے اور جوانوں ہمارا سلام ہو، اپنے اقربا اور احباب کو چھوڑ کر اس جگہ آنے والوں ہمارا سلام، برادری اور دوستوں سے ہجرت کرنے والوں ہمارا سلام، دولت اور وسائل سے محروم ہمارا سلام، مٹی کا تکیہ بنانے والوں ہمارا سلام، ویران جگہ کے باسیوں ہمارا سلام، بدلی ہوئی صورتوں والو ہمارا سلام، مٹی پر چہرہ رکھنے والوں ہمارا سلام، پرانے گھروں میں رہنے والوں ہمارا سلام، مٹے ہوئے نشانات والوں ہمارا سلام، اللہ کی آپ پر رحمت ہو۔ ویسے اب وہ وقت یاد تو آتا ہوگا جب آپ اپنی طاقت اور جوانی کے نشے میں مخمور تھے، لہو و لعب کی محفلوں سے تمہیں فرصت نہ ملتی تھی، زندگی اور عمر دراز کے خواب دیکھا کرتے تھے، موت اور فنا کی تمہیں فکر نہیں تھی، محلات اور عالیشان مکانات میں شب و روز گزارتے تھے، پری پیکر عورتوں سے کھیلا کرتے تھے، ہر دن روز سکون اور ہر رات شب برات ہوتی تھی، مگر اب مجبور ہو کر ان گھروں کو چھوڑ چکے ہو، قبر کی تنگ و تاریک جگہ میں رہنے پر مجبور ہو گئے، منو مٹی تلے پڑے ہو، لوگوں کو نظر نہیں آتے، حاسدوں کے دل ٹھنڈے ہو چکے ہیں، احباب کو چھوڑ گئے، آج مٹی تلے ہے کوئی جو تمہارا ہم نشین ہو، آج تنہا کیسے پڑے ہو، مٹی کس طرح تمہارے جسم کو کھا گئی ہے اور تمہارے بدن سے کیڑے پیدا ہو گئے، گوشت اور چمڑا کیا ہوا، سرمائی آنکھوں کا پانی کیوں بہہ گیا، تمہارے جوڑ الگ الگ کیوں ہو گئے، دائیں بائیں ہاتھ کی انگلیاں کیا ہوئی، کیا حال ہے اب تمہارا، اہل و عیال اور طویل امیدوں کو چھوڑ کر آنے والوں، اگر تم سوال کرنا چاہتے کہ تمہارے بعد کیا ہوا تو لو سنو، تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے بعد کیا ہوا، ہونا کیا تھا وہی ہوا جو تمہاری موجودگی میں مرنے والوں کے بعد ہوا کرتا تھا، یعنی تمہارے گھر تمہارے بغیر بھی آباد ہیں، تمہاری بیواؤں نے اور شوہر تلاش کر لیے ہیں، تمہاری جائیدادیں تقسیم کر لی گئی ہیں، جن بچوں کے لیے تم نے رات کی نیند اور دن کا سکون غارت کر رکھا تھا، در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، تمہاری بیویاں اور دوست تمہیں بھول چکے ہیں، تمہارے ہم پیالہ اور اقربا تمہارا نام تک نہیں لیتے،
کسی دوست کے دل میں بھی تمہاری یاد نہیں آتی۔ خدا ہم نے آپ کی تمام باتیں سن لی ہیں، اب ہمارا جواب بھی سن لے، اچھی طرح یاد رکھ لے، ہم اپنے کیے پر پشیمان ہیں۔ جناب امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر انہیں اجازت ہوتی بولنے کی تو جواب میں ہمیں کہتے کہ دیکھو اب ہم جو کچھ کر چکے تھے اس پر پشیمان ہے، ندامت ہے، تاریک کوٹریوں کے باسی ہیں، ہمیں موت نے حیرت انگیز طور پر اکھاڑ دیا ہے، حالت ہماری تبدیل ہو گئی ہے، ہمیں انہوں نے وحشت ناک تاریکی کے سپرد کیا ہے، اپنوں نے کیا ہے، ہمیں قبروں میں تنہا چھوڑ کے چلے گئے، ہمارے گھروں کی چھت چند اینٹوں سے بنائی گئی، ہمیں لحد میں دائیں جانب لٹایا دیا گیا، ہمارے حسین اور حسین اور نازک رخساروں کو مٹی پر رکھ دیا گیا، ہمارے بھائی اور بیٹے بلا سلام کہے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اور ہمیں ملائکہ کے سوال و جواب کے لیے تنہا چھوڑ گئے، ملائکہ آئے اور پوچھ گچھ کر چلے گئے، سوال و جواب کیے، پھر کیڑوں نے یلغار کی اور ہمارے گوشت کو ختم کر دیا، ہماری شکلیں بدل گئی، ہماری صبح و شام تنہائی میں بسر ہوتی ہے، ہم ہیبت ناک حالت میں ہیں، خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، قبرستان میں ہم بڑی بڑی دھمکیاں بھی سنتے ہیں اور بڑی بڑی بشارتیں بھی سنتے ہیں، کسی قطع سے آواز آتی ہے میں تاریک گھر ہوں، میں مصائب کی آماجگاہ ہوں، میں مشکلات کا گھر ہوں، میں سفر کی منزل ہوں، میں تنہائی کا مقام ہوں، میں وحشت کی جگہ ہوں، میں سانپوں بچھوں اور کیڑوں کا گڑھ ہوں، اللہ کے نافرمانوں کے لیے میں زندان ہوں، اور میں آگ کا گڑھا ہوں، اور کسی ٹکڑے سے آواز آتی ہے میں سکون کا گہوارہ ہوں، میں نعمات کا مرکز ہوں، میں غفور و رحیم اللہ کے عبدوں کے لیے امن کی جگہ ہوں، میں مسرت کا مقام بھی ہوں، روئے ارض کا ہر ٹکڑا یہ صدا دیتا ہے دنیا کے زہر سے دھوکہ کھانے والوں، کیا اپنے مرے ہوئے ان افراد سے عبرت نہیں حاصل کرتے جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا؟ کیا نہیں دیکھ رہے کہ وہ لوگ دنیا کے لیے کیسے حریص تھے؟ کیا دیکھتے نہیں کہ انہوں نے کتنی دولت جمع کی تھی اور کتنی طویل امیدیں رکھتے تھے، تمام مال جمع کیا؟ تو یہ تمام جو حالات تھے جناب امیر المومنین نے اپنے خطبے میں فرمائے، اور فرمایا کہ دیکھو پہلے ان کو سلام کیا، ان کی حالت بتائی، پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھیں اگر ان کو جواب دینے کی اجازت ہوتی تو یقیناً وہ جواب دیتے، اور وہ جواب بھی آپ نے ان کا سنا دیا جو خطبہ میں موجود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہیں التجا کرتے ہیں کہ وہ توفیق دے ہمیں کہ ہم اخروی زندگی کے لیے اعمال صالح کریں، آمین ثم آمین۔